دنیا کی سج دھج، یاقوت و جواہر کی چمک دمک، یہ حسن، یہ جوانی، یہ رعنائیاں اور یہ دلکشیاں بالآخر ایک روز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ چند روزہ کھیل ہے، چند سانسوں کی گیم ہے، بڑی بڑی شائیاں دنیا میں موجود تھیں، آج نہیں ہیں۔ بڑی وسیع سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں، آج نہیں ہیں۔ بڑے بڑے جابر حکمران اس دنیا نے دیکھے، لیکن وہ زمین کا رزق بن گئے، خاک ان کو خاک میں ملا کے رہی۔ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والے فنا اور موت سے بچ نہ سکے۔ ایک طویل ماضی ہے انسانی تاریخ کا، جس میں تکبر اور غرور کے مجسمے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایسی ایسی سلطنتیں آئی ہیں کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارا رقبہ اتنا ہے کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجذوب نے رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی سچائی اور حقیقت بیان کی کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس موضوع پہ بڑی وسیع روشنی ڈالتا ہے، اور قرآن حکیم کی جو آیات اس مضمون کو مضبوط کرتی ہیں وہ اتنی واضح ہے اور اتنی لرزہ بر اندام وہ آیتیں ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ خالق ارض و سما نے خود یہ کائنات بنائی اور سجائی ہے، لیکن خود اعلان کرتا ہے وہ اللہ۔ فرمایا کل من علیہا فان، دنیا کی رعنائیوں میں کھو نہ جانا لوگوں، دنیا کی چمک دمک میں اتنے نہ ڈوب جانا کہ خالق ارض و سما کی یاد بھی تمہیں بھول جائے۔ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سونا اپنی طرف کھینچتا ہے، چاندی کی بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے، مال و دولت نے، دنیا نے اللہ کی ذات کو بھی بھلا رکھا ہے، لیکن خالق ارض و سما، اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کو سجانے والا خود اعلان کر رہا ہے کل من علیہا فان،
आसमान फट जाएगा, चांद और सूरज को चमक दमक देने वाला खुद ऐलान करता है कि इज़्शम्सु कुव्विरत, लोगों एक दिन आएगा सूरज की ये टिकिया अंधी हो जाएगी, चमक की एक रमक भी उसमें बाकी नहीं रहेगी। सितारों को चमक देने वाला खुद ऐलान कर रहा है, लोगों ये हमेशा के लिए नहीं है। इज़ल कवाकिबुन तसरत, एक दिन आना है, सितारों ने भी झड़ जाना है। तो कुरान हकीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सबक पकवा रहा है हमें कि ये सब कुछ आरज़ी है। और इससे भी वाज़ेह आयत फरमाया कुल्लु शैइन हालिक, लोगों सारी चीजें हलाक हो जानी है, दुनिया की हर चीज हलाकत का मुंह देखने वाली है, कुछ भी बाकी नहीं रहना। और खास नफ्से इंसानी जो है उसके बारे में भी अल्लाह ने बड़ा हैबतनाक ऐलान किया। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिस रूह की बुनियाद पे, जिस जिंदगी की बुनियाद पे, जिस नफ्स के बलबोते पे इंसान खुदा बना फिरता है, जिस जिंदगी की वजह से इंसान खुदा को भुलाए बैठा है, फरमाया इसका अंजाम मौत है। आखिरकार इसने मौत का जाम मुंह को लगा के रहना है। बहरहाल दुनिया की हर चीज तबाह होने वाली है, दुनिया की सारी रौनकें बेरौनक होने वाली हैं, दुनिया की सारी चमक दमक अल्लाह ने फना के घाट उतार देनी है एक दिन। कुरान हकीम ने दो बड़ी ही अजीम सल्तनतों और बादशाहों का जिक्र फरमाया। ऐसी बादशाहतें, ऐसी सल्तनतें, ऐसी हुकूमतें के जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि वह सल्तनत लेने वाले पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले दिन दुआ ये की थी, अर्ज किया बारगाहे इज़्ज़ती में रब्बिग़फिरली वहबली मुल्का, परवरदिगार आलम मेरी बख्शिश भी फरमाइए और मुझे ऐसी सल्तनत दीजिए, ऐसी बादशाही से नवाजिए। अर्ज किया कि ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, बादशाही ऐसी हो कि मेरे बाद किसी को ना मिले, सल्तनत इतनी वसी हो कि मेरे बाद मौला किसी को ना देना। और फिर देने वाले दाता ने, खालिक़ अर्ज़ समा ने इतनी वसी बादशाही दी कि जिन भी हजरत सुलेमान के ताबे, इंसान भी हजरत सुलेमान के ताबे, दरिंदे भी हजरत सुलेमान के ताबे, परिंदे भी हजरत सुलेमान के फरमाबरदार, हवाएं भी हजरत सुलेमान की फरमाबरदार। खुद फरमाया या अय्युहन नास, लोगों देखो उल्लिन्ना मंतिक़त तैर, हमें अल्लाह ने परिंदों की बोलियां अता फरमाई है। परिंदे
حتیٰ کہ زمین پر بے قدر و قیمت ایک چیونٹی بھی بولتی تھی تو حضرت سلیمان کو سمجھ آتی تھی علیہ السلام۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع اور فرما بردار بنا دی۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہوائیں حکم برداری کرتی، جنوں کو حکم دیتے جن تابع داری کرتے۔ اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی سلطنت۔ اور دوسری سلطنت جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ بھی اسی واقعہ میں ہے۔ یمن کے علاقے سبا کی ملکہ بلقیس بہت وسیع سلطنت کی مالک تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی بھی۔ اور دونوں جگہ اللہ نے ایک لفظ بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فرماتے ہیں عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دنیا کی ہر چیز سے نوازا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت۔ اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے اوتیت بکل شیء، کہ اسے بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ اور دونوں کی عظمت، وسعت اور شان اور وسیع اختیارات کی ایک جھلک دیکھیے تفسیر قرطبی کے حوالے سے۔ ہدہد غائب ہے، سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ، لیکن اس واقعہ کو آج ہم اس پہلو سے پڑھ رہے ہیں کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ سلطنتیں بڑی وسیع ہیں، بادشاہتوں کے دائرۂ اختیار بڑے وسیع ہیں، کسی اور کو اتنی وسیع سلطنت ملی نہیں۔ ہدہد کو غائب پایا، حاضری لگائی، موجود نہیں تھا۔ قصہ مختصر کہ اس نے آ کے ملکہ بلقیس کی بات بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکا لکھا، خط مبارک لکھا، اور خط میں لکھا کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ محسوس کیا نا کہ ملکہ بلقیس کو بھی بڑا فخر ہے اپنی بادشاہت پر، تو اسی عنوان کا خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ اللہ تعالی علی، مجھے بلندیاں نہ دکھانا، مجھے اپنا بڑا پن نہ دکھانا، واتونی مسلمین، میرے پاس آ جاؤ فرما بردار بن کر۔ ساری دنیا پہ بادشاہی حاصل تھی، آپ کیسے برداشت کرتے کہ ملکہ بلقیس فرما برداری نہ کرے؟ اب وہ جھلک جو تفسیر قرطبی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنی، وہ ذرا ملاحظہ فرمائی۔ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ حربہ استعمال کیا۔ قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ ہدیے بھیجے، تحائف بھیجے، اور تحائف اس لیے بھیجے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرغوب ہو جائیں۔ اور تحائف کی ذرا تفصیل دیکھیے، مفسرین نے لکھا کہ سونے کی اینٹیں بھیجیں، 1,000 غلام بھیجے، اور بھی بہت کچھ بھیجا۔ اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ ایک جھلک آئی سامنے کہ سونے کی اینٹیں بھیجی، اور اینٹیں بھی وہ نہیں جو آج کل اینٹیں
وہ نہیں، بڑی بڑی۔ اب جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے، بادشاہت کا اندازہ لگائیے، سلطنت کا اندازہ لگائیے، اور اختیارات اور مال و دولت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ نے الہام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے تحائف کی فہرست بتائی کہ جناب والا یہ آ رہا ہے، سونے کی اینٹیں آ رہی ہیں، غلام آ رہے ہیں، باقی بھی مال و دولت آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز عمل بلکہ رد عمل دیکھیے، اپنے غلاموں کو، جنوں کو، انسانوں کو حکم دیا کہ تحائف لے کر جو قافلہ آ رہا ہے ان کے اور میرے درمیان 30 میل کا جب سفر رہ جائے، 30 میل، تو اس درمیانی جگہ کو سونے کی اینٹوں سے کاٹ دو، سارا راستہ سونے کا بنا دو، سارا راستہ سونے کا۔ 30 میل تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونے کی اینٹوں کا راستہ بنوایا اور فرمایا کہ 4000 کرسیاں سونے کی اس راستے کی ایک جانب لگاؤ اور 4000 سونے کی کرسیاں دوسری جانب لگاؤ۔ اور علماء کی شان بھی سن لیجئے، فرمایا کہ ایک طرف 4000 سونے کی کرسیوں پہ میری سلطنت کے علماء بیٹھیں گے علماء سونے کی کرسیوں میں بیٹھیں گے، اور دوسری طرف جو 4000 کرسیاں ہیں ان پر وزراء، زعماء اور لیڈرز بیٹھیں گے، اور باقی ساری سلطنت کو بھی یاقوت سے، ہیروں سے، جواہر سے، موتیوں سے سجا دیا۔ اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کی بھی شان و شوکت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی اور اونچائی اس کی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے سارے پائے سونے، چاندی اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تو کتنی عظیم سلطنتیں ہیں دونوں، لیکن جس زاویے سے ہم نے یہ سارا کچھ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی شان و شوکت والی ساری سلطنت کا آج نام بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پیغمبر تھے، شان باقی ہے، لیکن اللہ نے جو بادشاہت، جو سلطنت دی تھی، جو دولت دی تھی، آج موجود نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس کا کر و فر آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بس ایک اسی زاویے کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اس دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو جانے والی ہیں، ساری رعنائیاں زوال پذیر ہیں، ساری چمک دمک فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہے، حتیٰ کہ خود نفس انسانی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور خاک میں ملنے والا ہے۔ اور سارے واقعات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عارضی دنیا کی وجہ سے، اس زوال پذیر دنیا کی وجہ سے، اس فنا کے گھاٹ پہ کھڑی دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ خالی ہاتھ انسان آیا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اعمال جاتے ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، اور مال جاتا ہے۔ اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہ جس چادر کے ساتھ لٹکاتے ہیں نا نیچے مردے کو، کہتے ہیں وہ اوپر کھینچ لے، وہ نہ نیچے رہ جائے گا، وہ بھی کھینچ لو اوپر سے۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ بھولے بھٹکے انسانوں یاد کرو تمہاری وفائیں کن کے ساتھ ہیں، مال اہل و عیال یا اعمال کے ساتھ؟ جنہوں نے ساتھ نہیں دینا آج تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، اور جس نے ساتھ جانا ہے ان کا کوئی ساتھ نہیں بنا رہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی واضح فرمایا ما عندکم ینفد، دولت جمع کرنے والوں، دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے پیچھے اللہ کے احکامات کو بلانے والوں، کتنی واضح حقیقت۔ فرمایا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، کار کوٹھی، دولت، درہم دینار، ڈالر، روپیہ، پیسہ، حتیٰ کہ جوانی، حتیٰ کہ زندگی، حسن، رانائی، حکومت، بادشاہی، فرمایا ما عندکم ینفد۔ دونوں کان کھول کر سنو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، ذہن نشین کرو، اپنے آپ کو اس پہ لاؤ کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں بچنا۔ اور فرمایا وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے بچنا اسی نے ہے، باقی رہنے والی وہی چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہو جانا ہے، سب نے آج نہیں تو کل قبر کا رزق بن جانا ہے۔ یہ جو سانس ہے چند، یہ جو چند لمحے ہیں، ان کو اللہ کی رضا میں خرچ کر لیجیے۔ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ سانس، یہ اللہ کی رضا میں خرچ کر لیجیے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر لیجیے۔ فرعون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، ہمارے ملک میں بڑی بڑی بادشاہتیں اور حکومتیں جو اپنی کرسیوں پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے کہ بڑی مضبوط کرسیاں ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ نہیں رہی۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور جو قرآن صداقتیں بیان کر رہا ہے وہ تو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس لیے غفلت کی چادر اتاریے، لاپرواہی کی چادر اتار دیجئے۔ جو سانس باقی ہے، جو ایام باقی ہیں، جو ساعتیں غنیمت ہیں، جو گھڑیاں اللہ نے دی ہیں، ان کو اسی مالک کو راضی کرنے میں صرف کر لیجئے۔ دنیا نہ کسی کے ہاتھ آئی ہے نہ آئے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے اور یہ کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ سارے نبی اس دنیا سے منہ موڑتے ہوئے زندگی گزار کے گئے، سارے اللہ کے سچے ولی اس دنیا کی طرف کمر کر کے بیٹھے رہے ہیں۔ تو پیغمبروں کا نمونہ عمل ہمیں روشنی نہیں دے سکتا، اصل روشنی ملے گی ہی ان سے، اور اللہ کے سچے ولیوں کا طرز عمل ہمیں کچھ نہیں سکھا رہا۔ دولت بذات خود بری بھی نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ابھی ان کے یوم شہادت کے حوالے سے ملک بھر میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہونے والا ہے، لیکن وہ سارا کچھ تھا تو اللہ کی رضا میں استعمال ہو رہا تھا۔ وہ دولت بری ہے جو اللہ سے غافل کرے، ورنہ خود صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن نے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت وہ بھی کرتے تھے، خرید و فروخت وہ بھی کرتے تھے، بازاروں میں وہ بھی آتے جاتے تھے، لین دین وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت ایسی تھی کہ لا تلہیہم عن ذکر اللہ، انہیں ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا بازاروں میں آنا جانا، ان کا درہم و دینار گننا شمار کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا۔ جو روپیہ
جو تجارت، جو کاروبار احکام خداوندی میں کے تعمیل میں رکاوٹ بن رہا ہو وہ برا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ دو آیتیں، اور میرا تو مشورہ ہے کہ جہاں واللہ خیر الرازقین وانت خیر الرازقین اور حامیم عین سین کاف، وہ جو لوح قرآنی بنائی گئی ہے، یہ آیتیں آپ اپنے کاروبار کی جگہ پہ لگاتے ہیں نا لکھ کے یا سینریاں خرید کے، وہاں میرا مشورہ ہے کہ یہ آیتیں لکھ کے لگانی چاہیے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ آیتیں کاروباری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سامنے لگی ہونی چاہیے، تاکہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت والا نہ گزرے، دل اس دنیا میں نہ لگے۔ ضرور کیجئے، ضرور کیجئے۔ میں بلکہ اگلے دن بھی بتا رہا تھا کسی نجی محفل میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے دن خواب آیا ہے نا، تو صبح اٹھ کے آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ دوسرے دن جب خواب آیا کہ میری راہ میں قربانی کرو، تو پھر 100 اونٹ قربانی کی ہے۔ تھی دولت تو قربانی کی ہے نا، تو دولت کا ہونا یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جس پوائنٹ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا دھندا، ایسا کاروبار، ایسی تجارت جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے دے، غفلت کا باعث بنے، اس سے بچیے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کا عارضی پن، اس کا فنا ہو جانے والا جو پوری طرح اس کا انجام ہے، اللہ اس کو ہمارے ذہنوں میں بٹھائے اور اپنے حکموں کی تعمیل کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ سے خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔